لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي القرظي الأكرمي التمام الدافع جيشات غباته الودان وصولات الأقوالي المولد الحق بالحق بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أرباب علم، أرباب أدب، أرباب ذکر، أرباب فکر، أرباب منبر، أرباب محراب، أرباب دین، ارباب دانش، ارباب زبان، ارباب قلم، ارباب غم، ارباب ماتم، ارباب اربعین، ارباب مشی، ارباب ولا، ارباب عزا، علامہ آصف رضا علوی اردو خطیب، علامہ ڈاکٹر مولانا یاسر عباس سرائکی خطیب، علامہ اقبال IAS اجے رضا زیدی، سینئر IAS انسپکٹر سید ناصر علی، چیف جسٹس زیدی صاحب، گلوبل حسینی مشن کے چیئرمین سید ذوالفقار احمد شہمت صاحب، وائس چیئرمین محسن شاہ جی، اطباء عباسیہ کے انچارج شیخ جواد، ہم سب اس وقت یہاں جتنے بھی دنیا میں اپنے اپنے شعبہ حیات کے امبیسڈرز ہیں، سفیر ہیں، لیکن غازی عباس کی بارگاہ میں ان کے دامن مراد کی شکل میں یہاں بیٹھے ہوئے ان کی رعایا کے طور پہ اپنی حاضری درج کرانے کے لیے آئے ہیں. عقیدہ قرآنی ہے. میں مائک سے ذرا گزارش کروں گا، انا اريد صوت العالی اجرکم علی الحسین یرحمک اللہ. تھوڑا سا ایکو اس کا تیز کر دیا جائے، اگر عربی میں میری آواز پہنچ رہی ہے تو ذرا سا انا اريد صوت العالی للخدام. یہ عقیدہ قرآنی ہے جو غیر اختلافی ہے. آیت کے ترجمے کی ضرورت نہیں. ارباب نجف بھی یہاں موجود ہیں، ارباب قوم بھی موجود ہیں، ارباب زینبی بھی یہاں موجود ہیں. بہت شکریہ، آواز تھوڑا سا بلند ہوئی. یہ عقیدہ قرآنی ہے جو غیر اختلافی ہے کہ آفاق و انفس کے پروردگار نے ہر دور کے لیے ایک ہادی کا انتظام کیا، اور یہ اس کی ہدایت کا طریقہ ہے کہ اس نے ضرورت مند کو بعد میں پیدا کیا، ضرورت پوری کرنے والی چیزیں پہلے دے دی، مشکلیں بعد میں، مشکل کشا پہلے، حاجت مند بعد میں، حاجت روا پہلے، پیاسے بعد میں، پانی پہلے، بھوکے بعد میں، غذا پہلے، گھر بنانے والے بعد میں، زمین کا فرش پہلے، چھاؤں لینے والے بعد میں، آسمان کا شامیانہ پہلے، ستاروں سے سمتوں کا تعین کرنے والی آنکھیں بعد میں، ستارے پہلے، چاندنی لینے والے بعد میں، چاند پہلے، حرارت لینے والے بعد میں، سورج پہلے، روندنے والے بعد میں، پہاڑ پہلے، جہاز اڑانے والے بعد میں، ہوائیں پہلے، تیرنے والے اور کشتیاں چلانے والے بعد میں، سمندر پہلے، تاکہ کسی کو اس بات کا شکوہ نہ ہو کہ ہمیں بھوک لگی تھی، غذا نہیں تھی، پیاس لگی تھی، پانی نہیں تھا. اسی طریقے سے ہادی کا انتظام پہلے، امت کا انتظام بعد میں، یعنی آدم
اپنی امت سے پہلے نوح، اپنی امت سے پہلے ابراہیم، اپنی امت سے پہلے موسیٰ، اپنی امت سے پہلے عیسیٰ، اپنی امت سے پہلے یونس، اپنی امت سے پہلے زکریا، اپنی امت سے پہلے میلائیل، اپنی امت سے پہلے 14، ان سارے نبیوں سے پہلے، واہ 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 واہ، اس لیے کہ یہ سب ہدایت ہیں اپنی امت کے لیے، 14 ہدایت ہیں سوالات کے لیے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک۔ دامن وقت کی غربت اجازت نہیں دیتی کہ ذرا بات کو عرض کو کھول دیا جائے۔ یہ ذکر کی دولت اس دامن وقت کی غربت میں سمانے کی نہیں۔ میرے بعد بھی آپ کو خطابتوں کے شاہکار آپ کے سامنے آنے ہیں، لیکن میں جلدی سے ذرا گریز دینا چاہتا ہوں۔ آپ سب مشی کے تھکے ہوئے دن بھر جلوس میں شرکت کرنے والے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جملے سے جی چاہ رہا ہے مجلس شروع کروں۔ جن کو اب تک یقین نہیں آتا تھا کہ نقطے میں قرآن کیسے سماتا ہے، وہ آ کے دیکھیں کربلا میں کائنات کیسے سماتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس۔ جن کو ہماری غربت پہ طنز دینے کا بہت شوق تھا کہ یہ تمرد پہ پلنے والے فاقہ کش، ان کے فاقوں کا فاقہ کیا ہوگا۔ صحرا کی غربت پہ ہماری قوم کی غربت کو جس طریقے سے دنیا مذاق بناتی تھی، آج دوسرا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ پوری دنیا کی گورنمنٹ، دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں، وہ سب آ کے دیکھ لیں، وہ سب آ کے دیکھ لیں کہ جتنا بجٹ دنیا کے سب سے بڑے ملک کا سال بھر کا ہوتا ہے، وہ 40 کے 3-4 روز میں ہم تبرک کے اس موسم میں کرتے ہیں۔ جتنے میں حکومتیں چلتی ہیں اتنے میں ہماری ٹوٹی ہوئی پلیٹوں کی ردیاں ہیں، لے جاؤ انہیں بیچ کے حکومتیں چلاؤ۔ جیو جلال پور صاحب، کیا بات ہے۔ اچھا ایک بات اور کر دوں، کسی ملک کو اپنے سپر پاور ہونے پہ زیادہ ناز ہو تو اگلا جملہ دے رہا ہوں، یہ چونکہ 40 پہ اکٹھا ہے اس لیے تمہیں ہمارے ڈسپوزیبل برتنوں کی ردیاں نظر آ رہی ہیں، ورنہ زیادہ دولتوں پہ غرور ہو تو محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ہماری مائیں اور بہنیں جو چوڑیاں توڑ دیتی ہیں ان سے ہم تمہیں پال سکتے ہیں، مگر ایک بات کہوں، اب کبھی ہم پہ فتویٰ لگانے کی ہمت نہ کرنا، اس لیے کہ محرم کے دنوں میں ہماری مائیں اور بہنیں بھی چوڑیاں توڑ دیتی ہیں تو مردوں کی شجاعت کو للکارنے کی جسارت۔ کلومیٹر کی زمین کا اپنے وقت جس کی آنکھوں میں فرعون اور دلوں میں نمرود دھڑکتا تھا، بڑا ناز تھا حکومت کا، لیکن اتنی بڑی حکومت کے بعد بھی اپنے کو بچا نہ سکا، حسینیت کو مٹا نہ سکا۔ میں اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتا ہوں۔
ہر دور میں ہادی کا انتظام، اور ہر ہادی کو ایک معجزہ، اور زمانے کے اعتبار سے معجزہ۔ آدم کے زمانے میں شیطان کو اپنے علم پہ غرور تھا تو آدم کو علم کا معجزہ دیا۔ نوح کے زمانے میں لوگوں کو اپنے مسلوں پہ ناز تھا تو تقوی کا معجزہ دیا۔ ابراہیم کے زمانے میں نمرود کو نار پہ غرور تھا تو گلنار بنانے کا معجزہ دیا۔ نار کو گلنار بنا کے، نمرود کو کچا امرود بنا کے۔ فرعون کے زمانے میں اس کو اپنے جنتر منتر چھو منتر پہ ناز تھا۔ سپولیے آتے تھے، جادو دکھاتے تھے، اپنا اعلان کرتے تھے تو موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا۔ اژدہا بن کے سپولیوں کو نکل کے فرعونیت کو غرقاب کر کے گئے۔ داؤد کے زمانے میں لوگوں کو ترنم پہ زیادہ غرور تھا تو لہن کا معجزہ۔ داؤد کے زمانے میں آنسوؤں کی مچھلیوں پہ ناز تھا تو لوہے کو موم کرنے کا معجزہ۔ میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو چیزیں اپنے کمال پہ تھیں، ایک شجاعت، ایک بلاغت۔ چلو بھر پانی کے لیے 40 سال لوگ دریا پہ لڑا کرتے تھے، اور بلاغت کا عالم یہ تھا کہ جو بڑا شاعر ہوتا تھا اوکاس کے بازار سے اٹھا کے سونے کا محل دے کے اس کے قصیدے کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگتے تھے۔ تو اللہ نے میرے نبی کو 2 معجزے دیے، بلاغت کے معجزے کا نام قرآن، شجاعت کے معجزے کا نام علی۔ ارباب نجف بیٹھے ہوئے، علماء نجف بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے جو لطف، جو مراد مانگنے کا سلیقہ نجف میں ہے وہی لطف آپ کو عباس کے ہاں آئے گا، اس لیے کہ دونوں میں عدد کا بھی فرق نہیں۔ نون جیم فے 1 3 3، عباس 1 3 3، دونوں کا عدد صغیر 7۔ نجف اور عباس کو ملائیے 14 بن جائیں گے، یعنی جو نجف سے مانگنا ہو وہ عباس سے مانگ لو۔ اب پوچھنا چاہوں گا نجف کی طرف رو کر کے، اے مولا آپ کو معجزہ بنا کے رسول کی بارگاہ میں اللہ نے پیش کیا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے، ایک 3 دن کی عمر میں 4 کتابیں سنانے والے، ایک دیوار کو دروازہ بنانے والے، ایک 55 میں جھولے میں اجدر کو چیر کے ٹکڑے کر کے پھینکنے والے، ایک بدر میں لوگوں کو زندگی بدر کرنے والے، ایک احد میں میدان میں بھاگنے والوں کو پہاڑیوں پہ اوقات بتا کے پیغمبر محمد کا آئینہ دکھانے والے، ایک خیبر کے دروازے کو ایک انگلی سے توڑ کے پشت انگشت کے ناخن پہ رکھ کے زمین کا ستارہ بنا کے آسمان کی فضاؤں میں اچھالنے والے، اے انتر کی شریر اور آتما میں انتر ڈالنے والے، حد ادب کے ساتھ ایک سوال کرنے کا جی چاہتا ہے کہ آپ محمد کے وسیع ہیں، وزیر ہیں، جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، یہ 2 معجزے اگر محمد کو ملے، بلاغت کے معجزے کا نام قرآن، شجاعت کے معجزے کا نام علی، تو آپ کے پاس کیا وراثت میں یہ دونوں معجزے ہیں؟ علی کہیں گے دونوں معجزے پیکر میں نہ ڈھل جائیں تو علی نہ کہنا میری بلاغت کی معجزے کی شکل میں میری زینب جب کوفے میں زبان کھولے تو اس کا نام زینب کی نہج البلاغہ، کربلا کے میدان میں میرا لال خط شمشیر کو دیوار بنائے تو اس کا نام عباس۔ یہ دونوں معجزے اللہ نے 14 کو اس لیے بنایا کہ توحید پہچانی جائے، عباس کو اس لیے بھیجا کہ 14 پہچانے جائیں۔ توحید
کے ماننے کی نیت کا نام علی، محمد کے رسالت کے عقیدے کا نام علی۔ علی کے بغیر توحید اصنام پرستی ہے، علی کے بغیر محمد سے عشق کرنا اوہام پرستی ہے۔ محمد اور علی ہمارا فرض ہے، حسین اور عباس ہمارا قرض ہے۔ قرض ہم سے ادا ہو سکتا ہے، یہ قرض ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ نہ ہوتے ہوئے اللہ لگنے والی ذات کو علی کہتے ہیں، ایسے ہی علی نہ ہوتے ہوئے علی لگنے والی ذات کو عباس کہتے ہیں۔ عباس ہے، 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 آج ہمارے پاس ہے نعرہ حیدری۔ عباس علمدار بھی ہے، وفادار بھی ہے، باپ کی طرف سے علمدار ہے، ماں کی طرف سے وفادار ہے۔ دیکھیے جنگ کو لڑنے کے لیے، جنگ کو جیتنے کے لیے صرف علمدار ہونا ضروری نہیں ہے، وفادار ہونا بھی ضروری ہے۔ خیبر میں 39 دن خود ساختہ سپاہی علم لے کے جاتے تھے اور بے ساختہ بھاگتے تھے۔ گھوڑا کہتا تھا سپاہی بھاگ آیا، سپاہی کہتا تھا گھوڑا بھاگ آیا۔ جس کے قابو میں گھوڑا نہ ہو اس کے قابو میں امت کیا ہوگی؟ 40ویں دن علی کی شکل میں وہ گیا جو علمدار بھی ہے، وفادار بھی ہے۔ عباس علمدار بھی ہے، وفادار بھی ہے۔ علمداری خون کا نتیجہ ہے، وفاداری دودھ کا نتیجہ ہے۔ یہاں پہ نجف کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ عربی کی ہسٹورین خویلدی کی سطریں پڑھنے لگا ہوں۔ خویلدی کہتا ہے کہ جب جب عباس کے سامنے زینب اور حسین آتے تھے، عباس اپنا ماتھا زمین پر رگڑتے تھے اور اپنا ماتھا زمین سے تب اٹھاتے تھے جب دایاں رخسارہ زمین پر رگڑتے تھے، دایاں رخسارہ تب اٹھاتے تھے جب بایاں رخسارہ زمین پر رگڑتے تھے۔ سجدہ شکر کی جتنی حالتیں بیان کی گئی ہیں، عباس حسین اور زینب کے احترام میں زمین پہ سر کو رکھ کے وہ سب بجا لاتے تھے۔ وَهَذَا تعلیم امہ ام البنین، اور عباس کو یہ تعلیم عباس کی ماں ام البنین نے دی تھی۔ یہاں سے میرے ساتھ اجمیر شریف کے 35 زائرین اس وقت موجود ہیں۔ سید نادر علی شاہ جو صاحب سجادہ ہیں، قطب الاقطاب، بدر الابدال، حضرت معین الدین چشتی کی درگاہ کے وہ سب عباس کے غلام صاحب سجادہ، ان کا حکم ہے کہ تھوڑا سا امام حسین اور خواجہ کا بھی ذکر کرتا چلوں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہماری وہ مجلس ہے کہ کل سے ہماری مسافرت ہے، اس لیے جلدی جلدی دو جملوں میں عرض کروں گا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں میرا مولا حسین سو رہا ہے، وہیں جناب ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے کہ کعبہ بنانے والا بھی یہیں پیدا ہوتا ہے، کعبہ بچانے والا بھی یہیں سوتا ہے۔ یہاں پورا ہمارا پڑوسی ملک موجود ہے، ہم سرحدوں کی وجہ سے وہاں نہیں ملتے۔ مولا تو کتنا کریم ہے، یہاں ہمیں ملاتا ہے۔ میں آپ کو بقرعید کے موقع پہ ہر مسلمان کے اسٹیٹس پہ علامہ اقبال شاعر مشرق لاہوری کا وہ شعر جو آپ لگاتے ہیں وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، باپ کا احترام۔ آپ نے خواب دیکھا میرے گلے پہ چھری چلائیے، یہ بیٹے کی بات تھی۔ آئیے سید اسم نقی
یہاں پہ احسن رفیع موجود ہیں، یہ پورے پاکستان کی نمائندگی یہاں کر رہے ہیں. میں جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں اقبال لاہوری کے حوالے سے. بچپن میں نے جب میں وہاں گیا تو نقی بھائی کی یہاں تضمین کی تھی، وہاں پڑھ رہا ہوں. یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی. ابرار بھائی بیٹھیے اور سنیے مصرے. یہ فیضان ایک چہرہ پہچانتا ہوں، غازی عباس کا فیضان ہے. یہاں پہ نہ نظر کمزور ہوتی ہے نہ نظریہ کمزور ہوتا ہے. بھیک مانگ لو یہاں سے. وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. 25 سال پہلے مصروں کی تحریف کی شکل میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ مصرے آج پیش کرنے کا جی چاہ رہا ہے. علامہ حوالہ کے اپنے بچپن کی تحریف میں آج مولا کے قدموں میں رکھ کے پوری دنیا میں تبرک کے طور پہ بانٹنا چاہتا ہوں. جہاں سے علامہ اقبال ختم ہوئے تھے وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں. وہ فیضان خدا تھا یا وفا ام البنی کی تھی. وہ فیضان خدا تھا یا وفا ام البنی کی تھی. سکھائے کس نے یہ عباس کو آداب شبیری. اتنی غریب زبان ہے جس کے پاس ابھی لفظ میں جوان نہ ہو پائیں، مگر ہم سب کو اردو سے جو کچھ عطا ہوا وہ میں پیش کر رہا ہوں. حاضی اردو کو لوگ اپنی اپنی زبان بتاتے ہیں، لیکن یہ حسین والوں کی زبان ہے، یہ حسین والوں کی زبان ہے. میرا جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، سینے شعور سے کیا کہیں جو مالکان شعور. لیکن علی عباس کو لے کے جاتے تھے. عقیل کا گھرانہ ساتھ میں ہوتا تھا، ننیحال ساتھ میں ہوتا تھا، حزام ابن خالد ابن ربیعہ ساتھ میں ہوتے تھے. دو نیزوں سے کھیلنے والوں کے ننیحال کا نواسا عباس کو لے کے علی آتے تھے. کمانڈروں کو بلاؤ، جرنیلوں کو بلاؤ تاکہ عباس کے تیر اندازی، نیزہ بازی، شمشیر زنی کا وہ ملکہ سامنے آ سکے. جب لشکر آتے تھے ایک بار ایک بڑا بہادر آیا، اس نے تلوار چلائی. عباس نے تلوار اٹھائی. لوگوں نے سوچا شاید وار چوک گیا. تھوڑی دیر کے بعد تلوار چھن سے 4 ٹکڑوں میں زمین پہ گری. لوگوں نے ڈھونڈا تلوار والا کہاں گیا، کسی کو نظر نہیں آیا. علی نے پلٹ کے کہا مرحبا یا صاحب الملائکہ، اے فرشتوں کے شیر، تو نے عباس سے کس طریقے سے اس وقت دنیا کی شجاعت کا مظاہرہ کرایا. عباس اس وقت کا دامن ظفر عباس صاحب کی نگاہیں ایک منظر صفین کا میدان، رقہ کی پہاڑیاں، اور وہ جو رقہ کی پہاڑیاں ہیں ان رقے کی پہاڑیوں میں رات بھر جنگ ہوتی تھی. یہ وہ جنگ ہے جس میں مکاریاں بھی بہت ہوئیں، عیاریاں بھی بہت ہوئیں. قرآن نیزوں پہ اٹھائے گئے. علی نے کہا اگر یہ قرآن ہے تو بولتے ہوئے قرآن کے مقابلے میں آ نہیں سکتا. رات بھر ایک دن جنگ ہوئی. مالک اشتر ایک طرف تلوار چلا رہے تھے، علی ایک طرف تلوار چلا رہے تھے. مالک اشتر خیار تر کی طرح، ہیرے اور تکڑی کی طرح گردنوں کو کاٹ کاٹ کے پھینک رہے تھے. لیکن علی کی ذوالفقار شہرگوں میں رک کے شجرہ حیات کھنگال کھنگال کے مومن اور منافق کو پہچان کے چل رہی تھی. صبح ہوئی، مالک اشتر نے ایسی بیٹنگ کی، وکٹ پہ کی وکٹ، لاشوں پہ لاشیں اس طریقے سے گرے 1 2 3 کی طرح گنتے ہوئے. علی نے پوچھا مالک کیا گن رہے ہو؟ کہا مولا ایک کم رہ گیا ورنہ آپ کے برابر ہو جاتا. مولا کائنات نے کہا مالک جملے واپس لو ورنہ دار ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. تمہاری تلوار آدھی رات میں اندھے ہو کے کاٹتی ہے، ہماری ذوالفقار 70 پشتوں کو دیکھ کے چلتی ہے. کبھی کبھی تو کافر کو بچا کے کفر کو کاٹ دیتی ہے، ایمان کی نئی دعوت دیتی ہے. اس لیے اب کبھی یہ اسکورنگ نہ کرنا. میدان جنگ میں ہمالا کی طرح سورما، سامنت اور دلیر اور چری اور بہادر مالک اشتر اس طریقے سے کانپنے لگا جیسے زمین کو زلزلہ آ گیا ہو. زلزلہ آتے ہی دودھ اور آپ کے ید اللہ دست شفقت نے پشت مالک پہ پہنچ کے زمین کے زلزلوں کو قرار دے دی. اب صبح کو جب شفق کی سوڑیاں نہ
نمودار ہوئی, سورج کی کرنیں زمین پہ اتری, اجالوں نے آنکھیں کھولی, اندھیروں نے بستر سمیٹے, لاشوں کے ڈھیر دیکھے, ادھر بھی زخمی ادھر بھی زخمی, ادھر بھی لاشیں ادھر بھی لاشیں. مالک اشتر نے کہا مولا کئی رات ہو گئی لڑتے ہوئے, اب آج دن میں آرام فرما لے, رات کو لڑائی ہوگی. ایک بار مولا کائنات نے کہا آج علی کے پاس اتنی مہلت نہیں ہے, رات میں بھی لڑائی ہوئی ہے, دن میں بھی لڑائی ہوگی, پھر کون جائے گا؟ لاشوں کی طرف دیکھا, ڈھیر کی طرف دیکھا. ایک بار علی نے کہا آج کوئی اور نہیں جائے گا, علی کا بیٹا جائے گا. کسی نے کہا یہ حسن اور حسین, کہا یہ حسن اور حسین تو مباہلے کے دن سے نص قرآنی سے محمد کے بیٹے ہیں, میرا بیٹا جائے گا. جعفر آگے بڑھے, یحییٰ آگے بڑھے, ارباب اعضاء آگے بڑھے. ایک بار سب بڑھتے جا رہے ہیں, کو روکا, حسین کو روکا. محمد حنفیہ کو کسی نے ٹھوکا دیا کہ حسن اور حسین کی موجودگی میں تم کو بھیج رہے ہو, حسن اور حسین کی موجودگی میں تم کو بھیج رہے ہیں. ایک بار محمد حنفیہ نے کہا خبردار, حسن اور حسین میرے بابا علی کی آنکھیں ہیں, میں اپنے بابا علی کا بازو ہوں. بازوؤں سے آنکھوں کو بچایا جاتا ہے, آنکھوں سے بازوؤں کو نہیں بچایا جاتا. جملہ صفین کا تھا, ثابت عباس نے کربلا میں کیا, بازو کٹا دیے, آنکھوں کو بچا لیا. کون ہے جو جائے گا؟ عباس آگے بڑھے, آبا مجھے جانے دیجئے, کیا کرو گے؟ اب میں جو بلاغہ کے لفظ پڑھنے لگا ہوں بابا دیکھتے جائیے. آنکھوں پہ آنکھیں, نظر رکھی, کعبہ پھیرا, میمنے کو میسرہ میں, میسرہ کو میمنہ میں, گراول کو قلب لشکر میں, قلب لشکر کو آخر میں. وہاں سے ایک عجیب و غریب عباس نقاب لگائے پہ, سر پہ علی کا ماما جو ایک لمحے کے لیے عباس بن مطلب کے سر پہ آیا تھا, زمین میں سر پھنسنے لگا تھا. اس کا مطلب عباس لباس عصمت کو برداشت کر سکتا ہے, ہر کوئی نہیں برداشت کر سکتا. ابن شاہزہ آگے بڑھا, عباس کی جنگ کو دیکھ کے کہتا ہے آج تو لڑنے کے تیور الگ ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ شیر چوٹ کھانے کے بعد اور بھی بھر گیا. عباس نے مڑ کے کہا جملہ دہراؤ, کہا یا علی آج تو منفرد تیور ہے, کہا پھر کہو یا علی آج کیا کمال ہے, یا علی آج کا جلال ہے, یا علی آج کا جمال ہے, یا علی آج کا کڑھائی ہے, آج کا لڑائی ہے, آج کا سرائی ہے, آج کا رنگ ہے, آج کا جنگ ہے, آج کا ڈھنگ ہے, آج کا تیور ہے, آج کا حوصلے ہیں, آج کا آنکھیں ہیں, آج کا نگاہیں ہیں. میں کہوں گا عباس کو دور ہے, کہا دشمن کے منہ سے اپنے لیے علی سن کے بڑا مزہ آ رہا ہے. وہ میں نے آج کو میرے بلایا یہ کیا ہوگا, تو سب سے بڑا بہادر اس کو بھیجو. ابن شاہزہ 16,000 نوجوانوں کے برابر تھا, یعنی 16 ہارس پاور کا انجن تھا. کہنے لگا میں جاؤں گا میری بے عزتی ہوگی, میرے 7 بیٹے ہیں. پہلا آیا, عباس نے گردن اڑائی, زمین میں پھینکی. دوسرا آیا, عباس نے اپنے جو طرف گردن اڑائی تو پھر تسبیح سے اچھالا, بال کی طرح ہو جا کے گرا. تیسرا آیا, اوپر سے نیچے 2 ٹکڑے میں. چوتھا آیا, دائیں سے بائیں 2 ٹکڑے میں. پانچواں آیا, آڑے سے اوپر سے نیچے کی طرف دائیں کی جانب 2 ٹکڑوں میں. چھٹا آیا, دائیں سے 2 ٹکڑوں میں. ساتواں آیا, عباس نے نہ تلوار چلائی نہ نیزہ چلایا, کھور کے دیکھا وہی مر گیا. ابن شاہزہ آیا, کہنے لگا یا علی میں نے سوچا تھا کسی اور جنگ میں ماروں گا, مگر آج بیٹوں کے انتقام نے آگ بھڑکا دی. عباس نے پلٹ کے کہا ابن شاہزہ میں کوئی اور نہیں ہوں, علی کا بیٹا عباس ہوں, علی کا بیٹا عباس ہوں. اس نے کہا اچھا تو پہلے بیٹوں کا بدلہ بیٹے سے لے لوں, پھر علی سے میں اپنا بدلہ لوں گا. اب جو عباس نے کہا آجا, تو عباس نے کہا تھا اے بابا پہلے والے کا سر اچھالوں گا, آخری والے کا لا کے قدموں میں نہ پھینک دوں تو مجھے عباس نہ کہنا. ابن شاہزہ آیا, عباس نے تلوار پہ اچھالا,
کا شاید وار نکل گیا، وار چوک گیا، لیکن جب گھوڑا ہلا تو آدھا دڑ میمنہ کے اس پار، آدھا دھڑ میمنہ کے اس پار۔ لوگوں نے سوچا وار چوک گیا۔ عباس نے کہا یہ علی کی وہ منہ بولتی ذوالفقار ہے جو نظروں کا تار کاٹ دیتی ہے۔ سر کی تلاش ہوئی، کسی کو نہ ملا۔ عباس کا یہ منظر دیکھ کے علی نے آواز دی، مرحبا میرے شیر عباس۔ ابن شہزا کا سر میرے قدموں پہ آ کے گرا۔ یہ ہے عباس، عباس۔ اب وہ جو عباس، بس کیا عرض کروں آپ کے سامنے، شام غریبہ کا سناٹا، شمر ملون جب لاشوں کو جمع کر رہا ہے پامالی کے لیے، عباس کے سر کو گیسوؤں میں اچھال کے زینب کی طرف لے کے چلا۔ ایک نیزے پہ عباس کا سر رکھا، ایک نیزے پہ زینب کی چادر رکھی، اور عجیب و غریب جملہ کہا، ارباب اعزاء اب یہ ہماری الوداعی مجلس ہے، ماؤں بہنوں تم سب کل اپنے اپنے وطن میں چلے جاؤ گے۔ ہاں میری ماؤں چادر کے ساتھ آئی ہو، چادر کے ساتھ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، بہنوں والے بھائیوں، بہنوں کے ساتھ آئے ہو، بہنوں کے ساتھ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں والی بہنوں، بھائیوں کے ساتھ آئی ہو، بھائیوں کے ساتھ جاؤ گی۔ اے میری بیٹیوں، باپ کے ساتھ آئی ہو، باپ کے ساتھ جاؤ گی۔ اے میری بھتیجیوں، چچا کے ساتھ آئی ہو، چچا کے ساتھ جاؤ گی۔ ہاں 2 محرم سن 61 ہجری کو ایک قافلہ آیا تھا، باپ آیا تھا، باپ رہ گیا، بیٹی یتیم ہو کے رسیوں میں جھگڑی ہوئی چلی، بھائی یہاں سو گیا، رسن میں جھگڑی ہوئی چلی، چادروں کے ساتھ بیویاں آئی تھی، بے چادر چلی۔ شمر ملون عباس کا سر اچھال کے نیزے پہ کہتا ہے، جس کو بدر اور احد، خیبر اور خندق کا بدلہ لینا ہو، آئے عباس کے لاشے کو پامال کر لے، اس لیے کہ دیکھو اس کا چہرہ علی سے ملتا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا، عباس کے کٹی ہوئی گردن سے آواز آنے لگی، اے شمر ملون، جتنے گھوڑے دوڑانے ہو عباس کے لاشے پہ دوڑا لے، زہرا کے لال حسین کا لاشا نہ